بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، سبق نمبر 193 میں کتاب المکاتب کا حصہ دوم ہے اور کچھ متفرق مسائل مکاتب کے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو آج ہم مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے ہم انشاءاللہ سبق نمبر 194 میں کتاب الولاء کی طرف جائیں گے جو پورے کتاب العتاق سے متعلق ہوگی۔ تو آج کا سبق یہ ہے کہ ایک ہی صفقے میں، ایک ہی عقد میں دو غلاموں کو مکاتب بنا دیا اور رقم بھی ایک ہی متعین کر دی۔ تو چونکہ عقد ہی ایک ہے، صفقہ بھی ایک ہے اور آگے ان کی جو بدل کتابت ہے وہ بھی ایک ہے، لہٰذا دونوں ہی ایک ساتھ وہ اگر قبول کرتے ہیں تو درست ہو جائے گا۔ اگر ایک قبول کرتا ہے ایک رد کرتا ہے، اور یا یہ کہ بعد میں اگر کوئی ایک کہتا ہے کہ میں غلام ہی رہنا چاہتا ہوں تو یہ درست نہ ہوگا، بلکہ دونوں ایک ساتھ ہی قبول کریں گے یا دونوں ایک ساتھ ہی رد کریں گے، کیونکہ صفقہ ایک ہے۔ تو صفقے میں جس طریقے سے کوئی چیز بیچتے ہوئے دو چیزوں کو اکٹھا کر کے اگر ایک ہی صفقے میں بیچا جائے تو اس میں مشتری کو یہ اختیار نہیں کہ ایک کو لے لے اور دوسری کو چھوڑ دے۔ وَإِنْ كَاتَبَ، اگر مکاتب بنایا مولا نے عبدئی ہی اپنے دو غلاموں کو، کتابۃ واحدۃ ایک ہی کتابت میں، بِأَلْفِ درہم 1000 درہم کے بدلے میں، ان ادیا اگر وہ دونوں اس کو ادا کر دیں گے ایک ساتھ مل کر، یعنی کہ ایک ادا کر دے گا تو دونوں آزاد ہوں گے، نہیں بلکہ دونوں نے مل کر ادا کرنا ہے، عتقا تو آزاد ہو جائیں گے۔ وَإِنْ عَجَزَا، اگر دونوں ایک ساتھ عاجز ہو گئے تو رُدَّ إِلَى الرِّقِّ، دونوں غلامیت کی طرف واپس لوٹ آئیں گے۔ وَإِنْ كَاتَبَهُمَا، اگر دونوں کو مکاتب بنایا تھا اس شرط کے اوپر، عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ضَامِنٌ عَنِ الْآخَرِ، کہ ہر ایک دوسروں میں سے ایک ضامن بھی ہوگا۔ تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ اگر کوئی ایک دوسرے کی طرف سے دیتا ہے تو پھر ایک دوسرے میں واپس میں تقسیم کر دیں گے۔ جازت الکتابۃ، بدل کتابت جائز ہے۔ وَأَيُّهُمَا أَدَّى عَتَقًا، دونوں میں سے جو بھی ادا کرے گا پھر اس صورت میں وہ آزاد ہو جائیں گے۔ وَيَرْجِعُ عَلَىٰ شَرِيكِ، پھر وہ اپنے شریک پر رجوع کر کے اس سے لے لے گا۔ بِنِصْفِ مَا أَدَّىٰ، جو کچھ اس نے ادا کیا اس کے نصف کا جا کر، جو ان کے نصف اپنی طرف سے ہے، نصف شریک کی طرف سے دے رہا ہے، اس لیے جو بھی وہ ادا کرے گا جا کر اپنے شریک سے لے لے گا۔ وَإِذْ أَعْتَقَ الْمَوْلَىٰ مُكَاتَبَهُ، جب مولا نے اپنے مکاتب کو آزاد کر دیا، پہلے تو مکاتب بنایا، وہ مزدوری کرنے گیا ہوا تھا تو پیچھے سے مولا نے کہا کہ میں اس کو آزاد ہی کر دیتا ہوں، یہ بیچارہ کیا مزدوری کے لیے جائے گا، مارا مارا پھرے گا، اس لیے اس کو آزاد کر دو۔ عتق بعتقہ، تو کہتے ہیں کہ وہ مولا کے آزاد کرنے سے آزاد ہو جائے گا۔ ظاہر ہے وہ جو مزدوری کر رہا تھا وہ اپنی آزادی کے لیے کر رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ سقط عنہ مال الکتابتی، کتابت کا جو مال ہے وہ اس کو دینا اب لازم نہیں ہے، ساقط ہو جائے گا، کیونکہ وہ دینا ہی آزادی کے لیے تھا، جب آزادی مفت میں مل گئی ہے تو مال ساقط ہو جائے گا۔ وَإِذَا مَاتَ مَوْلَى الْمُكَاتَبِ وَلَمْ تَنْفَسِخِ الْكِتَابَةُ، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ مکاتب کا مولا مر جائے، پہلے تو تھا مکاتب مر جائے نا، اب یہ ہے کہ مکاتب کا مولا یعنی جس نے اس کو مکاتب بنایا ہے، آقا، وہ مر گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر بھی بدل کتابت تو فسخ نہیں ہوگی۔ لم تنفسخ الکتابت، جس طریقے سے مثال کے طور پر اگر بائے مر جاتا ہے اور اس نے کوئی چیز بیچ دی ہے تو بے فسخ تو نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر بھی نہیں ہوگی۔ اور آگے جو ورثاء باقی ہیں مولا کے، ان کے ساتھ یہ عقد چلتا رہے گا۔ وقیل لہ، کہا جائے گا مکاتب کو کہ اد المال الی ورثۃ المولا علی نجومہ، کہ انہی قسطوں کی بقدر وہ مولا کے وارثوں کو تم مال ادا کرو۔ فإن اعتقہ احد الورثۃ لم ينفذ عتقہ، کہتے ہیں کہ چونکہ جس طریقے سے مولا کا تصرف وہ نہیں تھا، لیکن جب مولا کا قبضہ اس مکاتب کے اوپر نہیں رہا تھا اور اس کے اندر آزادی کی جہت آ گئی تھی، تو ورثاء کی طرف یہ منتقل نہیں ہوگا یہ مکاتب، اور ان کا غلام یہ نہیں بنے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی آزادی اس کے اوپر نافذ نہیں ہوگی، یعنی ورثاء میں سے اگر کوئی ایک آزاد کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آزادی بھی نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ مولا کا تصرف ختم ہو گیا تھا، تو لہٰذا اب ورثاء کا تصرف بھی اس کے اوپر ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ میراث کے طور پر یہ غلام ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ ہاں، وَإِنْ أَعْتَقُوهُ، اگر سب مل کر سارے کے سارے ورثاء آزاد کرتے ہیں اس کو جمیعاً، عتقہ، آزاد پھر ہو جائے گا، لیکن یہ بھی ہم یہ نہیں سمجھیں کہ انہوں نے آزاد کیا تو آزاد ہو گیا، کیونکہ ان کی آزادی اس پہ نافذ نہیں ہوتی، لیکن سب جب مل گئے ہیں تو سب کا مل جانا یہ استحساناً ہم یہ کہیں گے گوئے کہ انہوں نے اس کو بدل کتابت سے آزاد کر دیا ہے، کہ بھئی آپ ہمیں بدل کتابت نہ دیں، بس آپ آزاد ہیں،
یہ گویا کہ اپنا حق جو ورثہ نے اس سے وصول کرنا تھا وہ اپنا حق معاف کیا ہے اور بری کر دیا ہے اس کو. آزادی ہم نہیں کہیں گے کیونکہ تصرفات ورثہ کے اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتے. وسقط عنہ مال الکتابت، ہم یہ کہیں گے کہ بھائی بدل کتابت کا جو مال تھا وہ اس سے ساقط ہو گیا. وَإِذَا كَاتَبَ الْمَوْلَى أُمَّ وَلَدِهِ، اس طرح ہوا کہ اپنی ام ولد کو مکاتب بنا دیا. ظاہر ام ولد جو تھی وہ اس کے اندر آزادی کی جیت تھی، مولا کے مرنے کے بعد اس نے آزاد ہو جانا تھا. اسی دوران مولا نے اس کو مکاتب بنا دیا کہ میرے مرنے کے بعد کیا آزاد ہوگی، ابھی مال لے کر آ سکتی ہو تو آزاد ہو. تو کہتے ہیں یہ بھی درست ہے، جائزہ. فَإِمَّاتَ المولا، اب اگر ایسا ہے کہ اس نے ابھی تک بدل کتابت ادا نہیں کی تھی کہ مولا مر گیا، تو کہتے ہیں کہ اب اس صورت میں تو ویسے بھی اس نے آزاد ہو جانا تھا. کہتے ہیں کہ سقط عنہ مال الکتابتی، کتابت کا مال اسے ساقط ہو جائے گا. ظاہر اب اس کو بدل کتابت دینے کی کیا ضرورت ہے. وَإِنْ وَلَدَتْ مُكَاتَبَتَهُ مِنْهُ، اگر مکاتبہ باندی نے مولا کا بچہ پیدا کر لیا، فہیہ بالخیار، کہتے ہیں اب اس صورت میں چونکہ یعنی یہ کہ پہلے باندی تھی، یعنی یہاں پہ مسئلہ ام ولد کا نہیں رہا بھی، یعنی باندی کو مکاتبہ بنایا ہوا تھا، اب مکاتبہ نے بچہ پیدا کر لیا، تو بچہ پیدا کرنے سے وہ ام ولد بھی بن گئی. مولا کے مرنے کے بعد اس نے آزاد ہو جانا ہے، لہٰذا ہم اس کو اختیار دیتے ہیں. انشاءت مضت علی الکتابتی، چاہے تو وہ بدل کتابت ادا کرنے کے اوپر برقرار رہے اور ابھی بھی ادا کر کے آزاد ہو جائے. وَإِن، اور چاہے تو شاءت، چاہے تو عجزت یا عجزت نفسہا، یا عجزت نفسہ، اپنے نفس کو عاجز کر دے اور کہے کہ بھائی میں نہیں دینا چاہتی ہوں، چونکہ ویسے بھی مولا کے مرنے کے بعد میں نے آزاد ہو جانا ہے، فی الحال میں بدل کتابت دینے کی اہل نہیں ہوں. وہ سارت ام ولد لہو، لہٰذا وہ مولا کی ام ولد بن جائے گی. اسی کے برعکس دوسرا مسئلہ یہ یہاں پہ ہے کہ وہ انکاتب مدبرتہ، اپنے مدبرہ یعنی جس کو کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، اسی باندی کو مکاتبہ بھی بنا دیا کہ تم ابھی لے کر آؤ پیسے تو ابھی بھی آزاد ہو سکتی ہو، تو جازہ یہ بھی درست ہے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ابھی لے کر آئے، چونکہ اب مکاتبہ بھی ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ وہ مدبرہ بھی ہو گئی ہے. کہتے کہ فَإِمَّاتَ المولا، اگر اس دوران مولا مر جاتا ہے، ولا مال لہو غیرہا، اور اس باندی کے علاوہ کوئی اور مال بھی اس کا نہیں ہے، کانت بالخیار، تو باندی کو اختیار ہے کہ جس طریقے سے مدبرہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر مولا کا کوئی اور مال نہ ہو تو چونکہ تدبیر جو ہوتی ہے وہ وصیت ہوتی ہے، لہٰذا ثلث مال سے تو آزاد ہو جاتا ہے غلام، لیکن 2 ثلث میں پھر اس کو صحیح کرنی پڑتی ہے اگر مولا کے پاس مال اور کوئی بھی نہ ہو. اگر مولا کے پاس اور کوئی مال ہو اور یہ ثلث سے نکل سکتا ہو تو یہ فری میں پھر آزاد ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ کہا کہ اگر مولا مر گیا اور اس کا کوئی اور مال نہیں ہے تو باندی کو ہم اختیار دے دیں گے، چونکہ ساتھ ساتھ اس کو مکاتبہ بھی بنایا تھا اور ساتھ ساتھ یہ مدبرہ بھی تھی. اگر یہ مدبرہ رہتی ہے تو مولا کا اور مال نہیں ہے تو لہٰذا 1 ثلث اس کا آزاد ہے، 2 ثلث میں یہ صحیح کرے گی. اور اگر یہ کہتی کہ مدبرہ نہیں رہتی، میں بدل کتابت دینا چاہتی ہوں، لہٰذا بدل کتابت جتنا بنتا ہے وہ دے کر آزاد ہو جائے. تو دونوں آپشن ہم اس کو دے دیں گے. کہتے ہیں کہ اس کا اختیار ہے بین ان تسعى فی ثلثی قیمت، یا اپنی 2 ثلث قیمت میں صحیح کرے، او جمیع مال الکتابت، یا بدل کتابت کا جو مال ہے اس میں صحیح کرے، جو اس کو آسان لگتا ہے وہ کرے. وَإِن دَبَّرَ مُكَاتَبَتَهُ صحت تدبیر، اس طرح ہوا کہ اس کے برعکس اس نے کر دیا کہ مکاتبہ باندھی تھی، اس کو کہا گیا تھا کہ اتنے پیسے لاؤ اور تم آزاد ہو، پیچھے اس کو یہ بھی کہا کہ چلو میرے مرنے کے بعد تم ویسے بھی آزاد ہو، تو کہتے ہیں یہ تدبیر بھی درست ہے. پھر بھی ہم اس کو اختیار دے دیں گے انشاء مضت علی الکتابتی، چاہے تو بدل کتابت کے اوپر برقرار رہے کہ ابھی ابھی مال لاتی ہوں اور میں آزاد ہو جاتی ہوں، مدبر بننے تک مجھے انتظار نہیں کرنا پڑے گا. وَإِن، اور اگر چاہے تو شاءت عجزت نفسها وصارت مدبرتن، اپنے آپ کو عاجز قرار دے دے کہ میں بدل کتابت نہیں دینا چاہتی، میں مدبرہ رہنا چاہتی ہوں. فین مضت اعلیٰ کتابت، اگر وہ بدل کتابت کے اوپر برقرار رہی کہ میں بدل کتابت دوں گی پھر آزاد ہو جاؤں گی، اسی دوران مولا مر گیا، ولا مال لہو، اور اس کے پاس اور کوئی مال نہیں ہے اس کے علاوہ، تو فہیہ بالخیار، اس کو اختیار ہے بھی. انشاءت سعت فی ثلثی قیمتی، فی ثلثی مال الکتابتی او ثلثی قیمتها عند ابی حنیفہ. امام سے فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس کو اختیار ہے یا تو وہ اپنے مال کتابت کے 2 ثلث میں صحیح کرے یا اپنی قیمت کے 2 ثلث میں صحیح کرے، چونکہ مدبرہ تھی تو قیمت کی 2 ثلث ہے اور مکاتبہ تھی تو لہٰذا بدل کتابت میں صحیح کرے. لیکن یہاں پہ کہا گیا ہے کہ بدل کتابت کے 2 ثلث میں صحیح کرے، پورے بدل کتابت میں صحیح نہ کرے، کیونکہ امام صاحب کے نزدیک عتق میں تجزی ہوتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا جب مدبرہ اس کو بنایا تھا تو 1 ثلث تو اس کا آزاد ہو گیا،
یعنی مدبرہ بنانا یہ وصیت ہوتی ہے، تو اگر مال کوئی اور نہیں ہے تو ایک ثلث تو اس کا آزاد ہے، اور باقی جو دو ثلث ہے وہ اس کا ابھی تک غلام ہی ہے، لہٰذا اس میں اگر وہ مکاتبہ بنی تھی تو ایک ثلث ویسے بھی اس کا پہلے آزاد کیا ہوا تھا مولا نے، تو وہ آزاد ہے، لہٰذا دو ثلث میں مکاتبت میں وہ اس کے بقدر وہ اپنی بدل کتابت میں صحیح کرے گی، اور اگر مدبرہ رہتی ہے تو پھر بھی دو ثلث میں کرے گی۔ صاحبین کے نزدیک یہاں پہ یہ ہے کہ عتق میں تجزی تو ہوتی نہیں ہے، لہٰذا جب ایک ثلث آزاد ہوا تو ساری کی ساری آزاد ہوگی، جب ساری کی ساری آزاد ہو گئی ہے تو اس صورت میں پھر وہ فرماتے ہیں کہ وہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر مدبرہ رہے گی تو دو ثلث میں ہی صحیح کرے گی، اور اگر وہ مکاتبہ رہتی ہے تو اس صورت میں صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ جو کم ہو بس اس میں صحیح کرے، یعنی بدل کتابت اگر اس کا کم ہے اس میں صحیح کرے، اور اگر وہ اس کی دو ثلث کی قیمت جو بنتی ہے اس کی اپنی وہ کم ہے تو اس میں صحیح کرے گی۔ تو صاحبین کے نزدیک عتق میں تجزی نہیں ہوتی، امام صاحب کے نزدیک عتق میں تجزی ہوتی ہے۔ آگے ہے جی کہ وَإِذَا أَعْتَقَ الْمُكَاتَبُ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ، اگر مولا نے اپنے غلام کو آزاد کیا ہے مال کی شرط پر، کہ یعنی اسی مکاتب کو کہہ رہا ہے کہ تم ایسا کرو کہ مال لے کر آؤ تو میں تمہیں ابھی آزاد عبدہ علی مال لم یجز، جائز نہیں ہے، یعنی مکاتب کو پہلے یہ کہا کہ تم جا کر اتنا مال لاؤ اور میں پھر تمہیں میں آزاد کر دوں گا، اس کے بعد پھر بعد میں دوبارہ اس کے ساتھ اعتاق علی مال کی شرط لگائی کہ اتنا مال اگر تم ابھی بھی دے دیتے ہو نا تو میں ابھی بھی تمہیں کیا کر دیتا ہوں، آزاد کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیں یہ مکاتب ہے، مکاتب اپنے غلام کو آزاد کر رہا ہے، وہ ہے کہ مکاتب اپنے غلام کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم اتنے یعنی مولا نے تو مکاتب بنا دیا، اب مکاتب آگے اپنے غلام کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم مال لاؤ تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو کہتے ہیں یہ آزادی مکاتب اپنے غلام کے ساتھ نہیں کر سکتا، اس سے بدلے کتابت کی ادائیگی میں اس کو نقصان ہوگا، کیونکہ غلام تو اس نے خریدا ہے، اور اب تو چاہیے تو یہ ہے کہ اس غلام کو بیچ کر یا کچھ کر کے یہ اپنا بدلے کتابت ادا کرے، لیکن مکاتب اس کو آزاد کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم مال لاؤ تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو غلام کے پاس کہاں سے مال آئے گا کہ وہ اس کو دے گا؟ تو گویا کہ یہاں پہ ایک خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے غلام کو آزاد تو کر لے گا اور کر بھی دیا ہے، اب غلام وہاں سے کیسے کہاں سے مال لے کر آئے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس مکاتب کی بدلے کتابت میں تاخیر ہو جائے، تو فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ تبرع اور احسان ہے، مکاتب کو اس طرح کے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَإِذَا وَهَبَ عَلَىٰ عِوَضٍ، اگر کوئی عوض لے کر ہبہ کرنے کی بات کر رہا ہے مکاتب کہ میں گفٹ کرتا ہوں کسی کو اور بدلے میں کوئی عوض بھی لوں گا، تو کیا پتہ عوض کتنا ملے، لہٰذا گفٹ کرنا ہی اس کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں بدلے کتابت میں تاخیر ہوگی، تو ہر وہ کام جس سے بدلے کتابت میں تاخیر ہو اور وہ کام بزنس کے قبیل سے نہ ہو، لہٰذا وہ نہیں کر سکتا، لم یصح۔ وَإِنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ جَازَ، اگر اس نے اپنے غلام کو مکاتب بنا دیا، مکاتب نے اپنے غلام کو مکاتب بنا دیا تو یہ درست ہے، وجہ کیونکہ اس میں بدلے کتابت آنا تو یقینی ہے۔ فَإِنْ أَدَّى الثَّانِي، اگر ایسا ہوا کہ اس مسئلے میں جو مکاتب ثانی تھا یعنی مکاتب کا مکاتب اس نے ادا کر دیا قبل ان یعتق الاول، پہلے مکاتب کے آزاد ہونے سے پہلے، یعنی ابھی تک مکاتب اول آزاد ہوا نہیں تھا، اس سے پہلے مکاتب ثانی نے اپنا بدلے کتابت ادا کر دیا، تو اب ولا کہتے ہیں، آگے ابھی انشاءاللہ سبق آ رہا ہے، سبق نمبر 194 میں، کہ وہ جو مکاتب کی میراث ہوتی ہے اگر کوئی اس کے اور ورثہ نہ ہو، یا وہ آزاد کردہ غلام اس کے اگر کوئی اور ورثہ نہ ہو، تو وہ آزاد کردہ غلام کی جو میراث ہوتی ہے اس کے مرنے کے بعد وہ پھر اس کے آزاد کرنے والے مولا کو ملتی ہے، تو یہاں پر بھی یہ مسئلہ اس کو ولا کہتے ہیں، کہتے ہیں وہ جو ولا ہے پھر اس کی کس کی، دوسرے مکاتب کی جو آزاد ہو چکا ہے، وہ للمول الاول، وہ پہلے مولا کی ہو گئی، یعنی اس کا جو مکاتب اول ہے نا، مکاتب اول کے مولا کی طرف چلی جائے گی، کیونکہ ابھی تک مکاتب اول آزاد نہیں ہوا اور مکاتب ثانی نے بدلے کتابت ادا کر دیا، لہٰذا مکاتب ثانی کی جو ولا ہوگی وہ مولا اول کی طرف جائے گی، مکاتب اول کی طرف نہیں جائے گی۔ ہاں البتہ وَإِنْ أَدَّى الثَّانِي بَعْدَ عِتْقِ الْمُكَاتَبِ الْأَوَّلِ، مکاتب اول کے آزاد ہونے کے بعد اس نے بدلے کتابت ادا کر دی دوسرے نے، فَوَلَاءُ لَهُ، پھر اس صورت میں چونکہ مکاتب اول آزاد ہو گیا ہے بدلے کتابت ادا کر کے، اس کے بعد مکاتب ثانی نے ادا کیا ہے، تو گویا کہ یہاں پہ مکاتب ثانی کی جو ولا ہوگی وہ مکاتب اول کو ملے گی، کیونکہ اس کو وہ پہلے آزاد ہو چکا تھا۔ تو یہاں پر یہ مکمل ہو گیا ہے جی کتاب المکاتب،
اور انشاءاللہ کہ ہم اب ایک مجموعی طور پر ایک سبق ہوگا جس میں یہ ہوگا کہ اگر آزاد کیا ہوا جو غلام ہے وہ مر جاتا ہے تو اس کی میراث اگر اس کے عصبات نہیں ہیں، اس کے رشتہ دار نہیں ہیں، تو وہ پھر کس کو ملے گی؟ تو اس کا حکم ہوگا کہ وہ پھر اس کے آزاد کرنے والے کو ملتی ہے، اس کی کچھ تفصیل ہوگی جس کو ولا کہا جاتا ہے، اس لیے آخر میں یہ جملہ بھی یہاں پہ ایڈ کیا اور اسی کے ساتھ آگے ربط کے طور پر اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔